الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وعلی من اتبعہم بإحسان بدعوتہم الی یوم الدین۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اس ویڈیو میں اور اپنے چینل کے مادھیم سے تبلیغی تاریخ اور تبلیغی جماعت کب منعقد ہوئی، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوری تاریخ کو بتلائیں گے، اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا جو دور گزرا ہے اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری دیں گے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا دور کس طریقے سے گزرا ہے اور کیسا دور تھا، اور کس کس طریقے سے دین کا کام کیا گیا ہے، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا مفصل بیان آپ کے لیے بتلائیں گے کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر کیسی کڑن تھی، کیسی لگن تھی، اور کتنی مسلمانوں کی، اس امت کی فکر تھی اس کے دل کے اندر، کیسے کیسے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اور بے چینی کی حالت میں ڈولتے پھرتے، اور مشورہ کیا کرتے تھے اس تبلیغ کے بارے میں کہ کیسے اس کام کو انجام دیا جائے، کس طریقے سے یہ کام انجام دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اتنی فکر تھی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سب کے بارے میں آگے چل کر ہم بتائیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا دور کو ذکر کرتے ہیں کہ پہلا دور کس طریقے سے گزرا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں دعوت اور اصلاح کے جو دور گنوائے ہیں وہ 5 دور ذکر کیے ہیں، کہ 5 دور ایسے گزرے ہیں کہ جن میں دعوت و اصلاح کی گئی ہے۔ اور سب سے پہلا دور جو گزرا ہے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد بن عبد الاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا دور گزرا ہے، اور یہ دور سن ہجری 971 میں، یہ دور جو ہے سن ہجری 971 کا دور ہے، اور سن عیسی 1034 کا ہے۔ انہوں نے دربار شاہی اور حکومت کے ذمہ داروں پر اثر ڈالنے کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت مجدد صاحب کی طاقت اور شخصیت، اخلاص اور روحانیت، مادی فوائد سے بے نیازی، اور اپنے ہی ملک میں اسلام کی غریب الوطنی اور قسم پرسی پر ان کے درد و کرب کی کیفیت نے ان سب پر اثر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے آپ کے طاقتور مؤثر خطوط کا گہرا اثر قبول کیا، حکومت کا رخ بدل گیا، وہ اسلام کے مستقبل کے لیے بہتر و سازگار ہوا۔ پھر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان اور احفاد کے اثر سے تیموری حکومت کے تخت پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا نیک سیرت، انصاف پسند اور فقیہ اور زاہد بادشاہ جلوہ افروز ہوا، جس نے مسلمانوں سے گراں بار ٹیکس کو ختم کیا، جزیہ مقرر کیا، شعائر کفر کو ختم کیا، اور منارۂ اسلام کو بلند کیا، فتویٰ کی تدوین کا حکم دیا جو دستور حکومت بنا۔ تو یہ دور جو ہے وہ بہت ہی ظلمت و اندھیری کا دور تھا، اور طرح طرح کی خرافات اس دور کے اندر رائج تھی، اور طرح طرح کے بدعات اس دور کے اندر رائج تھی۔ تو اس لیے ان علماؤں نے اور ان بزرگوں نے طرح طرح سے دین کا کام کیا ہے، مختلف طریقوں سے دین کا کام کیا ہے،
اور دوسرا جو دور گزرا ہے تو وہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ یہ دور جو ہے سن ہجری 1114 میں اور سن عیسی 1176 کا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شریعت کے صحیح علم کی نشر و اشاعت کی طرف توجہ کی، بدعات و خرافات کی گرم بازاری کا مقابلہ کیا، معاشرہ کو صحیح اسلامی انقلاب کے لیے ہموار کیا، اپنی کتابوں میں اسلام کے سیاسی اجتماعی نظام کو پیش کیا، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے اسلام کے سیاسی اجتماعی نظام کو پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اسلام کو اچھی طرح سمجھنے لگا، یعنی اتنا کام آگے بڑھ چکا تھا اس دور کے اندر، دوسرے دور کے اندر، کہ جو اسلام کو اچھی طرح سے یہ سارے حضرات سمجھنے لگے اور اس کے اندر اسلامی غیرت اور حمیت کا جوش فراواں ہو گیا۔ تو یعنی لوگوں کے اندر ایک جوش اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا، یعنی اور بگڑے ماحول کی ناپسندگی کا زبردست جذبہ پیدا ہو گیا اور بگڑے ماحول کی ناپسندگی کا زبردست جذبہ پیدا ہو گیا، اور یہ سب ان کی تالیفات اور جو ان کے شاگرد تھے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے یہ کام انجام پایا، کیونکہ حضرت مولانا کے شاگرد جو تھے یہ بھی بہت ہی اعلیٰ درجے کے تھے اور اچھی صلاحیت کے تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اور خود محنت کر کر کے ایسا معاشرہ تیار کیا کہ جس کو ہر آدمی فالو کرنے لگا۔ یہ دور گزرا ہے، یہ دوسرا دور ہندوستان کا گزرا ہے، تو اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل آنے والی ویڈیو کے اندر تیسرا دور بتلائیں گے کہ تیسرا دور کیسا گزرا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر کام کیا گیا دین کا۔ تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔